اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، جس نے برسوں تک اپنی عوام کو یقین دلایا کہ وہ غزہ میں مکمل فوجی فتح حاصل کر لے گا اور اسرائیل کو ایک ایسی طاقتور حیثیت دے گا کہ کوئی حریف اس پر نظر نہ ڈال سکے، اب وہ ایک ایسے مرحلے پر کھڑا ہے جہاں اس کے اپنے ہی وعدے اسے کچوکے لگانے لگے۔ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں جب بنجمن نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا تھا تو منظر بظاہر ایک بڑی کامیابی کا تاثر دینا تھا، ایک امن معاہدے کا اعلان کرنا تھا، لیکن نیتن یاہو کے چہرے کے تاثرات اور آواز کا بوجھ کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ وہ جملے جو نیتن یاہو کو بڑے فخر کے ساتھ ادا کرنے چاہیے تھے وہ بوجھل آواز کے ساتھ ادا ہو رہے تھے۔ جب نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا دوست قرار دیا تو اس کے لہجے میں پر اعتماد توانائی موجود نہیں تھی جو کسی فاتح رہنما کی زبان میں ہوتی ہے۔ اس لمحے نیتن یاہو ایک ایسا شخص دکھائی دے رہا تھا جو جانتا تھا کہ عالمی سطح پر معاہدے کی کامیابی کے باوجود اندرونی سیاست میں اس پر طوفان آنے والا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کا ڈھانچہ اس کے دائیں بازو کے اتحادیوں کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ وہی اتحادی ہیں جو کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر نیتن یاہو نے غزہ جنگ ختم کرنے کے عوض زیادہ رعایتیں دیں تو وہ اس کی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور ممکنہ طور پہ اسے بھی گرا دیں گے۔ بیزلیل سمارٹرچ اور ایتمار بن گویر جیسے رہنما کھلے عام اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ غزہ کو اسرائیل میں ضم کیا جائے، فلسطینیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے اور یہودی بستیاں دوبارہ بسائی جائیں۔ یہ سوچ اسرائیلی سیاست کے اندر ایک مضبوط حلقہ رکھتی ہے، لیکن بین الاقوامی دباؤ اور امن معاہدے کے تقاضوں سے براہ راست ٹکرا رہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نیتن یاہو ایک تنگ راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک طرف اسے ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو کے دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ اسرائیل امن چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف اپنی کرسی بچانے کے لیے نیتن یاہو کو اپنے انتہا پسند اتحادیوں کو خوش رکھنا ہے۔ اگر نیتن یاہو امن کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کی حکومت داخلی طور پہ بکھر جائے گی، اور اگر نیتن یاہو اپنے اتحادیوں کے دباؤ میں آ کے سخت گیر موقف اپناتا ہے تو عالمی سطح پہ اسرائیل مزید تنہا ہو جائے گا۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ جب ٹرمپ کے ساتھ بنجمن نیتن یاہو کھڑا تھا تو وہ دوست تو کہہ رہا تھا ٹرمپ کو، لیکن اس کا لہجہ بوجھل تھا۔ اس 20 نکاتی ایجنڈے میں 2 ریاستی حل کی بھی بات ہے، اس کے اندر غزہ کی تعمیر نو کی بھی بات ہے، اس کے اندر حماس کے ان لوگوں کو جو اسلحہ چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو عام معافی کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن جب وہ واپس آتا ہے اپنے ملک میں اور وہاں پہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس ملاقات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہ جواباً کہتا ہے کہ حماس جو ٹیبل کے ادھر تھی ہم نے ٹیبل ہی گھما کے رکھ دیا، حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہم نے ارادہ کر لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا حماس نہیں مانتی تو ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر جب اس سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا تو اس نے یکسر اس سے انکار کیا۔ یعنی معاہدے کے نکات کچھ اور بتاتے ہیں اور وہ اپنے اتحادیوں کو رام کرنے کے لیے کچھ اور بتا رہا ہے۔ یہ تمام منظرنامہ دراصل اسرائیلی سیاست کے اس تضاد کو ظاہر کرتا ہے جس میں دہائیوں سے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ ایک طرف جمہوریت اور امن کا دعویٰ، دوسری طرف فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کی زندگیاں سیاسی سودے بازی کی نظر۔ نیتن یاہو کی موجودہ پوزیشن اسی تضاد کی عکاس ہے۔ وائٹ ہاؤس کی روشنیوں میں کھڑا نیتن یاہو بظاہر امن کا شریک کار تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے وعدوں اور اپنے اتحادیوں کے دباؤ کے درمیان پسا ہوا ایک کمزور اور شکست خوردہ رہنما دکھائی دیتا تھا۔ نیتن یاہو کے لب و لہجے اور چہرے کی سنجیدگی دراصل اس سیاسی بوجھ کی غمازی کر رہی تھی جو اس پر دن بدن بڑھ رہا ہے، اور یہی بوجھ اس کی سیاست کو کسی بھی لمحے زمیں بوس کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو کے اتحادی رہنما پہلے واضح کر چکے ہیں کہ وہ فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں کسی بھی کردار دینے کے سخت مخالف ہیں۔ وہ فلسطینی ریاست کے تصور کو بھی اپنے سیاسی وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن نیتن یاہو ایک ایسے معاہدے کے اوپر مجبور ہو رہا ہے جس میں اگرچہ سب کچھ کھلے الفاظ میں نہیں لکھا گیا مگر مشروط انداز میں یہی باتیں شامل ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کا محدود کردار ہوگا اور مستقبل میں فلسطینی ریاست کا امکان ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسرائیلی سیاست میں ایک طوفان برپا ہے، کیونکہ دائیں بازو کے سخت گیر حلقے اسے اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ نیتن یاہو کو اس معاہدے پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ایک ایسی پوزیشن پہ دھکیل دے جہاں اس کی اپنی حکومت خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن ٹرمپ کے لیے یہ دباؤ ڈالنا بھی ایک تاریخی موقع ہے، کیونکہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا کو یہ باور کروا سکے گا کہ اس کی قیادت میں خطے میں ایک نئے اسرائیل
اور عرب دنیا کے درمیان تعلقات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف بنجمن نیتن یاہو کو اپنی حکومت کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے تو دوسری طرف ایک تاریخی وراثت کے وعدے سے اسے لبھایا بھی جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے اسے معلوم تھا کہ وائٹ ہاؤس میں اسے ایک مشکل فیصلہ بھی درپیش ہوگا۔ یہ فیصلہ اس کی سیاسی بقا اور اس کی حکومت کے مستقبل دونوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اس دوران ایک اور پہلو بھی سامنے آیا۔ اسرائیل کا جو صدر ہے آئزک ہیرزوگ، اس نے خود کہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کو بدعنوانی کے مقدمات میں معافی دینے پہ غور کر رہا ہے۔ یہ وہ مقدمات ہیں جس نے نیتن یاہو کو برسوں سے الجھایا ہوا ہے، اور یہی وہ وجہ بھی ہے جس کی بنیاد پر اس کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ اقتدار سے الگ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے عہدے کی طاقت اسے عدالت سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اگر یہ چھن گیا تو نیتن یاہو کو قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے امن معاہدہ اس کے لیے صرف ایک سفارتی امتحان نہیں بلکہ ذاتی سیاسی مستقبل کا سوال بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو وائٹ ہاؤس کے منظر پہ پوری طرح مطمئن نظر نہیں آیا۔ ایک طرف اسے یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ میں ایک ایسے رہنما کے طور پہ یاد رکھا جائے جس نے خطے کو امن کی طرف دھکیلا، لیکن بدلے میں شاید اپنی حکومت اور سیاسی کریئر کو وہ قربان کر دے۔ لیکن یہ سچائی تو رہے گی کہ وہ جلاد تھا، وہ اس دور کا یزید تو رہا۔ دوسری طرف وہ اندرونی سیاست میں اپنے اتحادیوں کے دباؤ اور عوامی رد عمل سے بھی خوفزدہ ہے۔ اسی کشمکش کی ایک بڑی جھلک اس وقت دکھائی دی جب وائٹ ہاؤس میں امن معاہدے کے فوراً بعد نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ اس میں اس نے اپنے عوام سے براہ راست کہا کہ میں نے فلسطینی ریاست کے قیام سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ اس کی مزید وضاحت کی کہ بالکل بھی نہیں، اور معاہدے میں لکھا بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف ایک بات کہی ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کی سختی سے مخالفت کریں گے۔ یہ بیان اس بات کا ثبوت تھا کہ نیتن یاہو اپنی داخلی سیاست کے دباؤ سے نکلنے کے لیے دوہرا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر امن پسند چہرہ، دوسری طرف اپنے عوام کو یقین دہانی کہ وہ اپنے نظریاتی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ امن پسند چہرہ کتنا ہے یہ عالمی دنیا جانتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس یہ دکھا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر اختلافات کس قدر گہرے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی کابینہ اس مجوزہ معاہدے کی تمام شرائط کے اوپر ووٹ نہیں دے گی، بلکہ صرف اس حصے پر جس میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے اس پہ ووٹ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیتن یاہو پوری طرح معاہدے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ سب سوالات کھڑے کرتا ہے کہ نیتن یاہو آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ اپنی حکومت کو اس وقت تک بچانے کی کوشش کر رہا ہے جب تک کہ انتخابات میں کوئی معجزہ نہ ہو جائے، کیونکہ حالیہ سروے پہلے ہی اس کی شکست کی پیشگوئی کر چکے ہیں، یا پھر وہ اس امید کے اوپر ہے کہ معاہدے کو حماس خود مسترد کر دے گی، یا حماس اپنے جنگجو کمانڈرز کو کنٹرول نہ کر پائے گی اور یوں جنگ بدستور جاری رہے گی، جس سے اسے داخلی سطح پر اپنے انتہا پسند اتحادیوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس تمام صورتحال میں ایک بات واضح ہے کہ نیتن یاہو ایک ایسے سیاسی جال کے اندر پھنس چکا ہے، کیونکہ کوئی بھی معاہدہ دونوں فریقین جو ہوتے ہیں ان کے لیے فتح کا باعث نہیں بنتا، دونوں کو راضی نہیں کر سکتا، کہیں کوئی راضی کہیں کوئی راضی۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں سامنے آئے گا کہ راضی زیادہ کون ہوا۔ یہ کہانی ایک ایسے لمحے سے جڑی ہے جب واشنگٹن کی روشنیوں میں نیتن یاہو اپنے مخصوص اعتماد کے ساتھ دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شاید ابھی طویل ہونا ہے، اور پریس کانفرنس میں اس نے ٹرمپ کا سہارا لیتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر حماس نے اپنے وعدوں پہ عمل نہ کیا تو اسرائیل کو جنگ ختم کرنے یا جاری رکھنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آزادی کس قیمت پہ؟ امریکہ کی حمایت کی یا فلسطین کے ان ہزاروں بے گناہوں کی جنہیں پچھلے مہینوں میں مٹی تلے دبا دیا گیا؟ نیتن یاہو کو برسوں سے سیاسی چالاکی کا استاد سمجھا جاتا ہے۔ وہ مذاکرات کی میز پر کبھی سخت موقف اپناتا ہے اور پھر اچانک پلٹ کے ایسا راستہ نکالتا ہے جس سے اسے وقت بھی ملتا ہے اور اپنی بقا بھی۔ ماضی میں وہ ہر بار جنگ بندی کے موقع پہ قائل ہوا ہے، لیکن چند ہی دنوں میں وہی معاہدہ اس نے توڑ دیا، وہی معاہدے مٹا دیے گئے۔ گویا اس کے لیے جنگ کا مطلب امن کی تلاش نہیں بلکہ اپنی شرائط کو مسلط کرنا ہے اور وقت کو بائیں کرنا ہے۔ اب صورتحال بدل چکی ہے۔ یہ پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ بھی معاہدے سے انکار کرتا ہے تو اس کے نتائج اس کے بھی حق میں صحیح نہیں جائیں گے، زیادہ تباہ کن ہوں گے، اور اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی کے بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لبوں پر مکمل فتح کا نعرہ کمزور دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ٹرمپ نے اسے اپنے دوستوں اور اپنے ملک کے مفاد کے درمیان چناؤ پہ مجبور کیا تو 9 ماہ پہلے جو بائیڈن نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تب جب غزہ میں 30,000 زندگیاں سانس لے رہی تھیں جنہیں بعد کے دنوں میں مٹا دیا گیا، تو یہ تب بھی ہو سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نیتن یاہو کی سیاسی چالاکی بھی لرزتی دکھائی دیتی ہے اور جنگ کے شور میں وہ سوال اور زیادہ گونجنے لگتا ہے
کہ کیا یہ جنگ کبھی ختم ہوگی یا پھر صرف اس وقت ختم ہوگی جب ہر چیز اسرائیل کی مرضی کے مطابق ڈھالی جا چکی ہوگی، یا پھر اسرائیل کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے